الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ مولانا العظیم. سنو دوستو ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا. سنو دوستو ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا. نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تو یہ جینا جینا حرام ہے. سبحان اللہ. یہ بنی اسرائیل ہے جو اردو نہیں سمجھتے. ایک آپ نے سبحان اللہ کہہ دے تھے کہ سٹارٹ ہے. ایک یہ اور ہم دونوں گزارا کر لیں گے. اگر آپ کے یہی حال ہوا میرے لیے تم راستہ کھل گیا پس تم ہی شروع کر دو. سنو دوستو ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا. نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تو یہ جینا جینا حرام ہے. اور سیرت کے حوالے سے تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں, تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں نبی کے عشق کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور کچھ بزم کے حوالے سے بزم سرور عالم کے حوالے سے حدیث پڑھی جائے اور آپ بیٹھے ہیں سنیں یہی بزم سرور عالم ہے. خطیب بیان کرے اور آپ سنیں یہی بزم سرور عالم ہے. شاہ صاحب بیٹھے ہیں ان سرپرستی ہے اور سادات اور سید السادات موجود ہوں اور ہمارا طالب علمانہ بیانو یہی بزم سرور عالم ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. وکیلو زور سے بولو. تو نہیں بول رہا بیٹھے زور سے بولو. مخدوم مکرم معظم حضرت مولانا قاری محمد شاہ صاحب اور بزم کے صدر و سیکٹری ارکان اور جملہ ذمہ داران و عہدیداران اور خدام اور اس بارش میں شمع رسالت کے پروانے بن کر ٹھنڈے موسم میں دور دراز سے پہنچنے والے اور دامن یار کو پکڑنے والے سامعین گرامی قدر, آپ نعتیہ کلام بھی سنتے رہے اور شکر ہے پٹھان بھی موجود ہیں پشتو کی نعت بھی سنی. اور یہ تو خطیب ہیں ایسے خطیب ہیں کہ بس ان کی تو مثال ہی نہیں ہے. یہ تو فی البدی جو جملے کہہ ڈالے. اب آگے بھی ان کی سنتے رہیں گے. میں تو چند لمحوں کے لیے حضرت شاہ صاحب کی زیارت و ملاقات کے لیے حاضر ہوں, دینے کی نہیں لینے کے لیے. شاہ صاحب سے مجھے بہت کچھ ملا ہے اور ملتا ہے اور انشاءاللہ جب تک میں زندہ یہ زندہ ملتا رہے گا. اب تو ان کے صاحبزادے بھی سارے میدان عمل میں آ گئے اور جم کے کام کیا اور نعت نبوت کے جھنڈے لے جاتے ہیں. بولو سبحان اللہ. اور سے بولو سبحان اللہ. لوگو ہم یہاں پہنچے آپ وہاں سے آئے. یہ سارا مجمع جمع شاہ صاحب کو سرپرستی ملی کس لیے؟ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے. ان کے زلفوں کے سب اسیر ہوئے. سبحان اللہ. تکبیر. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. سادائے ختم نبوت زندہ باد. اور ہمیں محفل ہی ایسے ملی, ہمیں بزم ہی ایسے ملی, ہمیں سیادت قیادت اور سرپرستی اور رہنمائی ہی ایسی ملی کہ انہوں نے اپنی توجہ سے اگر وہ مداحین رسول ہیں, خطبہ ہیں یا حضرت سرپرست ہیں, جو کچھ بھی ہے یا حاضرین و سامعین کا وہ جذبہ ہے, جیسے ہمارے خطیب کہہ رہے تھے تم طلب کرو گے تو ملے گا, چہرہ بنے گا تو بارش اترے گی. پوئے گئی کہ نہ پوئے گئی؟ طلب ہوگی, زمین گہری ہوگی,
تو ابیق ہوگی تو پانی ادھر جائے گا. تو یہ سارا مجمع ایسے منور اور مخلصین والہین اور عاشقین رسول کا ہے کہ سب کے دل میں اللہ کے نبی بیٹھے ہیں. دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار, دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار, دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی. ایک جگہ گیا, میں نے شعر یہی پڑھا تو خطیب تھے اور بڑے ادیب تھے اور میرے دوست تھے, اور بعد میں پتہ چلا کہ میری کتابوں کے حافظ تھے. مجھے کہا خوش طبیعت بھی تھے. مجھے کہا خانی صاحب آپ نے کہہ دیا جو وہ زمانہ لت کیا, دل والے ختم ہو گئے. کہا اب فرمایا اب یہ ہے کہ تصویر دیوار پہ لٹکی ہوئی تصویر یار, ان کا لطیفہ, دیوار پہ لٹکی ہوئی تصویر یار, جب ذرا گردن اٹھا لی دیکھ لی. اور ساتھ ایک بوڑھے بلوچستان کے بزرگ تھے, کہا پٹھانوں میری اردو میں مذکر مؤنث رگڑا جائے گا لیکن بات کام کی کروں گا. کہا پہلے دل کا زمانہ تھا وہ بھی ختم, دیوار کا زمانہ بھی ختم. اب موبائل میں لٹکی ہوئی تصویر یار, موبائل میں اٹکی ہوئی تصویر یار, جب ذرا بٹن دبایا دیکھ لی. اور تم جانتے ہو یار کون ہے؟ میں زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتا, حیا مانے ہیں. یار کون ہے اتنا بتاتا ہوں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے, جب میں حضرت مفتی صاحب کی سوانح لکھ رہا تھا, مجھے فرمایا گھر میں اخبارات آئے, اس میں مردوں کے فوٹو تھے, تو میرے ابو نے کہا نکالو انہیں باہر رکھو, خواتین ہیں. فرمایا جس طرح خواتین کے لیے مردوں کے چہرے کا گھور کر دیکھنا حرام ہے, اس طرح مردوں کی تصویر کی بھی دیکھنا حرام ہے. حضرت مفتی صاحب کے مقولے کا مردوں کا حصہ مکمل پہلے کر دیا, میں نے تبدیل کر دیا, تو خواتین کا اور موبائل, اور سب سے پہلے سب سے آخر درمیان میں یہی چلتا ہے. ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا, ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا, ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا, نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار اٹھتا. سبحان اللہ. میں نے 2-3 باتیں عرض کر دی ہیں. دوسری بات, آپ کو اللہ نے بزم آل محمد میں بٹھایا, سادات کی محفل میں بٹھایا, اور پیارے پیغمبر کے مدرسے میں بٹھایا. یہ مدرسہ نبی کا مدرسہ ہے کہ نہیں؟ باتیں نہیں کرتے, بولو بولو. جہاں نبی کا نصاب تعلیم ہوگا وہ پیارے پیغمبر کا مدرسہ ہوگا. اب جب آپ آئے دور سے قریب سے, یہ مہمان دور سے اسلام آباد سے, تو آپ لے رہے ہیں, دامن پھیلے ہیں, دل کھلے ہیں, جھولیاں بھر رہے ہیں. جب جاؤ گے تو کیا ساتھ لے کر جاؤ؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری 2 حدیثیں فقط 2 حدیثیں سننی, فقط 2 حدیثیں, جس نے میری 2 حدیثیں, فقط 2 حدیثیں, اس نتائن پھر 2 حدیثیں, حدیثین فارسی تصریح, عربی ایک لفظ تصریح, 2 حدیثیں, یہی مراد. اس نتائن ساتھ لگا دیا 2 فقط 2. جس نے میری 2 حدیثیں سن لی, وضو تھا یا نہیں تھا, مفت خانہ کعبہ یا نہ, وہ نیت تھی یا نہیں تھی, اخلاص آیا تھا یا ساتھوں کے ساتھ چل پڑا, یا وزداری میں آیا یا گزرتے ہوئے تماشا دیکھنے لگا, سب کے لیے شفیق الامہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج جب تم گھروں کو جاؤ گے تو کوئی بندہ محروم نہیں جائے گا.
ثقافت علامہ سعد ندیم صاحب تو میں عرض کر رہا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقصد یہ تھا کہ یہ سارے میرے دیوانے مستانے اور پروانے 1000 متداول احادیث کی کتابوں تک رسائی نہیں حاصل کرتے سیاہ شتہ ہماری رستہ رستے باہر ہے مشکات ساری ہم میں آپ میں کون پڑھ سکتا ہے فرصت کہاں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم 1 قدم اٹھاؤ رب نے فرمایا میں 10 قدم اٹھاؤں گا کیا مطلب تم آگے بڑھو گے پہلا قدم اٹھاؤ گے ابھی دوسرا قدم نہیں اٹھایا ہوگا کہ رب ذوالجلال تمہیں اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا جائے گا کما یعنی کو بشانی ہی تمہیں قدم اٹھنے کی زحمت نہیں اٹھانے کی زحمت بھی نہیں ہوگی تو اس لیے اللہ کے پیغمبر نے بھی فرما دیا کہ لوگوں 2 حدیثین آگے فرمائے اثنتین فقط دو حدیثیں جس نے سن لی سن لی نیت تھی یہ نہیں تھی ارادہ تھا یا نہیں تھا وضو تھا یا نہیں تھا مخپخانہ کا وہ یا نہ وہ جس عالم میں آیا اسی نیت سے آیا تھا یا گزرتے ہوئے سن لیا فرمایا آج جب پروگرام ختم ہوگا اور تم گھروں کو جاؤ گے آج جب تم گھروں کو جاؤ گے تو 60 سال کی مقبولہ عبادت شب و روز کی عبادت لیل و نہار کی عبادت دن رات کی عبادت 24 گھنٹوں کی عبادت 60 سال کی عبادت مقبولہ کا اجر و ثواب ساتھ لے کر گھروں کو جاؤ گے اور کیا چاہیے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے راہ ربی منزل ہی دوسری بات دوستو ہمارا تو ایک ہی سہارا ہے نہ ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں نہ برطانیہ سے ہمارا تعلق اور نہ رشیا سے نہ اقوام متحدہ سے ہم تو اپنے پیارے پیغمبر اور پیارے نبی کے غلام ہیں نبی سے تعلق سچا ہو تو پھر ڈیجی کٹر بم بھی فیل ہو جاتی ہے عشق رسول میں دیانت ہو اور دل میں خیانت نہ ہو پاؤں میں جوتے نہ سہی اور کاندھے پہ اسلحہ نہ سہی پیارے پیغمبر کی محبت کا جذبہ اور ولولہ ہو تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور سپر پاور بدماش امریکہ 48 اتحادی ملکوں کے ساتھ دنیا کفر اقوام متحدہ اور دنیا منافقت کے حکمرانوں کے ساتھ سارے ملکوں کی فوج ان کے پاس سارے ملکوں کی جنرل ان کے تابعدار سارے ملکوں کے اسلحہ ان کے ساتھ سارے ملکوں کے جہاز ان کے ساتھ سارے 48 ملکوں کے میزائل ان کے پاس ان کے جنگجو ان کے پاس ان کے ماہرین امریکہ کے پاس منحتے عاشقان رسول کے ساتھ لڑتا رہا 20 سال تک کارپیٹ بمباری کرتا رہا اپنے فوجی تباہ کر دیے اپنے جہاز تباہ کر دیے اپنے اسلحہ تباہ کر دیا اپنے ہیلی کاپٹر تباہ کر دیے اپنی جنرل مروا دیے اپنے ڈالر تباہ کر دیے لیکن پیغمبر کے سچے اشاعت اور عاشقین رسول والہین نبی طالبان کے ایک بال برابر کا نقصان نہ کر سکے اور طالبان کے پاؤں میں ناک رگڑ کر معافیا مانگ کر اور توبہ کر کے منت کر کے ہاتھ باندھ کر نکلنے کے راستہ کے لیے دعائیں درخواستیں دیتے رہے
तुम अब भी डर रहे हो। मुझे तो बोल रहे दो, तुम अब भी डर रहे हो। तालिबान बड़े बमू की खुदा तालिबान तेरे गई ना अमेरिका स्तान तो डरते रहेंगे और तकरीर खात्मा का अब अमेरिका सर में उठाएगा। हाँ तालिबान का मैं अर्ज कर रहा था लोगों हमारा तो एक ही सहारा है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन सा सहारा? प्यारे नबी का सहारा। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक ही सहारा। नदीम साहब अख्तर शीरानी की बात कर रहा हूँ। ये जरा बाज़ाब इंसान है, मुझे इनसे पहली मुलाकात है और सुना भी पहली मर्तबा, बाकी वो सारे बनी इसराइल। अख्तर शीरानी बड़ा शायर, अदीब, नगो, शराबी और कबाबी। अरब होटल बुलता लाहौर में उसका अपना मकान था, वहाँ ठहरा करता था। कॉलेज के प्रोफेसर, असातिज़ा और नौजवान कम्युनिस्ट तलबा उनके मजलिस में जाया करते थे और इस्तिफादा करते थे। शराब के जाम भरे पड़े हैं, शीशे चल रहे हैं और बोतलें भरी हुई और खूब शराब पी के सबकी आंखें खुमारी, जज्बात मचले हुए, दिमाग हवाओं में। ऐसे आलम में एक साहब ने कह दिया, उस्ताद जी बड़े प्रोफेसर थे, सबके उस्ताद भी थे, उन्हें वो उस्ताद समझते थे, शायरी उनसे सीखते थे। उस्ताद जी तुम्हारा अरस्तु के बारे में क्या ख्याल है? अफलातून के बारे में क्या ख्याल है? कहा छोड़ो यार अफलातून और अरस्तु को, वो जिंदा होते तो मेरे घर का पानी भरते। अरस्तु अफलातून। आगे फिर उसने कहा, किसी और ने कह दिया, उस्ताद जी अंबिया का कराम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? छेड़ना चाहता था, कहा खामोश हो जा, खामोश हो जा, चुप हो जा। रसूल खबर कभी तो खबर मत लो, माता को रहा टेलीफोन के दर तक खबर मत खवाई, बाहर लाल से क्या खबर है खवाई। तो कौन? अंबिया कराम का खामोश हो जाओ, वो खामोश हो गया। एक और ने कहा उस्ताद जी दर्द के बारे में तुम्हारा कि दर्द शायद था। अब इनको समझाओ बेहतर को क्या समझे, दर्द के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा दर्द बड़ा बेदर्द था। कहा दाग के बारे में दाग मरहूम, कहा उसका तो सारा दामन ही दाग दाग था। और साहब ने कहा जी ज़ौक़ बड़े अच्छे अदीब थे और शायर थे, क्या ख्याल है, क्या राय है? फरमाया ज़ौक़ बड़े बदज़ौक़ थे, ज़ौक़ बड़े बदज़ौक़ थे। फिर एक ने कहा गालिब का क्या, गालिब की बात कर तो सरापा मगलूब थे। कहा इकबाल तो अभी कदम उठा रहे हैं। एक ने आगे बढ़ के चुस्ती कर दी, तेज हो गया और कहा मोहम्मद पढ़ो जोर से पढ़ो। मैं पढ़ रहा हूं कि शायर ने ये नहीं पूछा, शायर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ नहीं कहा, मोहम्मद का कह दिया, आगे चला। कुछ उसके अंदर भी कुदरत थी। कहा मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कह रहा हूं आप भी पढ़ लें। उसने कहा मोहम्मद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बस इतना सुनना था कि अख्तर शीरानी बेताब हो गया, जज्बात फड़क उठे, बलबले बेकरार कर दिए, बलबलों ने बेकरार कर दिया और रोने लगे, आंसू बहने लगे, चीखें शुरू हो गए। ओ जालिम
او ظالم او بدبخت او بدنصیب تم نے یہ کس کا نام لیا کس محفل میں لیا کن کا نام لیا کیسے لوگوں میں لیا کیسی حالت میں لیا کیسی محفل میں لیا جہاں اللہ کی لعنت برس رہی ہے میرا منہ شراب سے بھرا میرا پیٹ شراب سے بھرا میرا معدہ شراب سے بھرا میرے کانوں میں شراب کی ہوائیں آ رہی ہیں آوازیں آ رہی ہیں میرے آنکھیں شراب کی بوتلیں دیکھ رہی ہیں محفل شرابوں کی ہے گناہگاروں کی ہے بدکاروں کی ہے ہم نے اب آج کیا کیا نہیں کیا کس گناہ سے ہم نے منہ پھیرا نہیں پھیرا وہ ظالم ایسے حال میں تو اے نام کیوں لیتا ہے اور میرے زبان پر میرے منہ سے یہ نام کیوں نکلواتا ہے یہ نام میں پلیت نجس اور مبارک نام تو میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے میرا ایمان مجھ سے سلب کرنا چاہتا ہے نکل جا بدبخت گلاس اٹھایا اس کے منہ پہ دے مارا اس کو بھگا دیا شیشے کی بوتل اٹھائی اور دوسرے کے منہ پر دے ماری سب کو بھگا دیا شاگردوں کو پروفیسروں کو رو رہا تھا تڑپ رہا تھا پھڑک رہا تھا کنڈی بند کر دی اور پھر چارپائی پہ سو گیا اور چیختا رہا چلاتا رہا الٹتا رہا پلٹتا رہا روتا رہا درد دل ہے ربا 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 میں بے وضو صحیح میں بے کمینہ صحیح میں شرابی صحیح لیکن جس کا نام لیا جا رہا تھا وہ تو میرا آخری سہارا ہے وہ تو دنیا میں میرا سہارا ہے آخرت میرا سہارا ہے یہ ظالم اس گندی زبان سے وہ مبارک نام نکلوا کے میرا ایمان چھیننا چاہتے ہیں ربا میری توبہ اللہ میری توبہ پھر کبھی شراب کے قریب نہیں جاؤں گا ان بدماشوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا ایسی صحبت سے میں نفرت کروں گا جا کے غسل کیا کپڑے بدلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی نمازیں شروع کر دی اور اس کے بعد درود کا ذکر شروع کر دیا وظیفہ شروع کر دیا 2-3 روز کے بعد ملک الموت آیا اور ان کی روح قبض کر کے جنتی لباس پہنا کر جنتی پروٹوکول کے ساتھ پیارے پیغمبر کے دامن میں پہنچا دیا اللہ اکبر ہمارا تو ایک ہی سہارا ہے اب سمجھ گئے کوئی دوسرا سہارا ہے ان کے مقابلے میں نہیں ہے اس کی ایک مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بڑا بدماش گنڈا ظالم جابر بدکار بدعمل بدچلن پورے محلے میں لوگ ان سے نفرت کرتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے اللہ اس سے امت کو ہم کو نجات دلا ان کی موت واقع ہو گئی تو محلے والوں نے شہر والوں نے ان کے گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا نہ غسل دیا نہ کفن پہنایا نہ قبر کھودی نہ تدفین کی اور انہیں گھسیٹ کر انہیں گھسیٹتے دور باہر گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبرائیل پہنچ گیا جبرائیل کیسے آنا ہوا رب نے بھیجا فرمائیے رب فرماتے ہیں تیری امت میں فلاں گناہگار بندے کا انتقال ہو گیا اسے رسی سے گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دے گیا نہ غسل دیا نہ کفن دیا اور نہ قبر کھودی اب حکم ہے فوراً جاؤ ان کو اٹھاؤ ان کو غسل دو ان کو کفن پہناؤ ان کی قبر کھودو کفن پہنا کے جنازہ پڑھاؤ اور پھر قبر میں اس کی تدفین کر دو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جبرائیل کی طرف تک رہی ہے بات کچھ نہیں کرتے حضرت جبرائیل بھی سمجھ گئے بات تو ہے فعرج الى السماء بارگاہ رب میں پہنچ کر عرض کیا جبرائیل نے عرض کیا ربا وہ تو حیرت میں ہے اور اس کا سوال تم خود سمجھتے فرمایا ٹھیک ہے جوابی میں خود دیتا ہوں
जाओ उनको मेरा पैगाम पहुंचा दो, जिब्राइल रब का हुक्म है, इसे उठाकर लाओ, इसको गुस्ल दो, इसको कफन पहनाओ, इनका जनाजा पढ़ाओ और सारे मुसलमानों को दावत दो और अपने हाथों से इनको कब्र में रखो। जिब्राइल ने फिर वही सबक दोहरा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब भी सोच भी। जिब्राइल ने अर्ज किया, पैगंबर रब फरमाते हैं ये आदमी बड़ा गुनाहगार है, बड़ा बदकार है, बदचलन और जालिम है, बड़ा नाफरमान है, सगायर कबायर में मुब्तला है, लेकिन मुझे बहुत प्यारा है, मुझे बहुत प्यारा है, मुझे बहुत प्यारा है। इसकी एक अदा है, वो ऐसी अदा है कि उस अदा के मुबारक अमल के बराबर कोई अमल ही नहीं है। जिब्रील हैरान, फरमाया ये बंदा जब सुबह को उठता था तौरात खोल लेता था और फिर सफ़े पे देखता मुहम्मद का नाम है, पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे मुहम्मद का नाम है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपने मुंह पे रखता और होंठों से बोसा लेता, आंखों पे रखता, सर पे रखता, सीने के साथ लगाता और फिर दूसरा तीसरा सफ़ा उलटता पलटता चले जाता, जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता आ जाता, बोसा लेता, आंखों पे रखता, चूमता और सर पे और सीने पे रखता, हत्ता कि इस तरह सारे नाम चूम के किताब रख लेता और सारे दिन इसके रसूल में ये बड़ा मस्त रहता, जोश जज्बे में रहता, बड़े बलों में रहता। इसके रसूल की ये अदा मुझे पसंद आई कि मेरे प्यारे महबूब का नाम चूमा करता था। मेरे पैगंबर इनका जनाजा पढ़ाओ, जब तुम जनाजा पढ़ा दोगे, मेरे जनाजे से पहले से और जनाजा जब पढ़ा दोगे तो इनके जनाजे में शिरकत करने वाले, इस गुनाहगार के और इनके जनाजे में शिरकत करने वाले तमाम मुसलमानों के मैंने गुनाह माफ कर दिए हैं। और क्या चाहिए? तेरी हर बात गवारा है मगर शेवाए दिल, जिसमें तेरी हर बात गवारा है मगर शेवाए दिल, जिसमें तौहीद वफा हो मुझे मंजूर नहीं। आज यहाँ आप बैठे हैं, हमें एक तोहफा मिला, प्यारे पैगंबर को तोहफा, प्यारे पैगंबर के नाम मुबारक का तोहफा, प्यारे पैगंबर पर दरूद पढ़ने का तोहफा, प्यारे पैगंबर से इश्क और मोहब्बत और दिल उनमें बिठाने का तोहफा। दिल के आईना में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुका ली देख ली, बुत परस्ती दीन अहमद में कभी आई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना मैंने खिंचवाई नहीं, लवे दिल पे नक्श है एहसास तनाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना मैंने खिंचवाई नहीं। अल्लाह करीम सबको अमल की तौफीक दे। इन्हीं बातों पर इत्तेफा, बहुत से अहबाब नए हैं, चेहरे भी नए हैं, उनसे मुलाकात, फिर हजरत से मुलाकात, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत है, इफ्तिखार है। शाह साहब का शुक्रगुजार को मुझ गुनाहगार को इससे वाफ़िर अता फरमाया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।